سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں اور درود پاک پڑھنے کے خاص اوقات بھی ہیں، جس میں خاص وقت شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات اور جمعے کا دن ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ جمعرات کی رات جو لوگ درود پڑھتے ہیں ان کا نام لکھنے کے لیے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ یعنی اسپیشل ارینجمنٹ ہے، اسپیشل انتظام ہے ان کے لیے جو جمعرات کو درود پڑھتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی جمعے کا دن آتا ہے، سبحان اللہ، جمعے کا دن کتنا مبارک دن ہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کے فضائل کتنے، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے جس کا مضمون ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، باقی دنوں میں ہم درود پڑھتے ہیں نا تو ہمارا درود فرشتے آقا کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، مگر ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ باقی دنوں کا درود تو مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، جمعے والے دن ڈائریکٹ رابطہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں اور یہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے کہ ہر ہفتے میں یہ دن اور رات ملتی ہے۔ مبارک گھڑیاں، مبارک لمحے نارملی تھوڑے سے ہوتے ہیں، سال میں ایک بار آ گئی وہ رات، 2 بار آ گئی، مگر کرم نوازی دیکھو کہ ہر ہفتے جمعرات کی رات بھی ہمیں دی گئی، جمعے کا دن بھی دیا گیا، تاکہ زیادہ نیکیاں کر کے، زیادہ درود پڑھ کے، زیادہ عبادت کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہ کم کروائیں، اپنی نیکیاں بڑھائیں۔ اب مثال کے طور پہ جمعے کا دن جب آئے اور اگر بندے کا ذہن بنا ہوا ہو تو وہ جمعے کے دن کیا کرے کہ جمعے کا پلان بنائے کہ یار اس دن میں نے تلاوت کرنی ہے، یاسین شریف پڑھنی ہے، جمعے کی نماز پڑھنی ہے، درود پاک 200-300 بار پڑھنا ہے، جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا میں نے قبرستان بھی جانا ہے، تو جمعے کے دن تلاش کر کر کے صدقہ خیرات کرنا ہے تاکہ ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 ہو جائے گی نا۔ کاروباری لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان کو پتہ چل جائے کہ یار اسکیم ہے، مثال کے طور پہ ہم نیو کراچی میں رہتے ہیں اور اگر کوئی ہمیں بتائے کہ یار نازم آباد میں جاؤ تو جناب وہاں پر 1000 روپے کی چیز 500 میں مل جاتی ہے، تو ہم ساری خریداری کرنے وہاں چلے جائیں گے کہ فائدہ ہے۔ تو جب جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا تو ذہن بن جائے نا کہ یار جمعے کا دن عبادت میں گزارنا ہے، باوضو رہنا ہے، خوب برکتیں روٹنی ہے۔ اصل ہے بات مائنڈ سیٹ بننے کی کہ یار میں یہ نیکی پکڑ لوں، میں یہ حاصل کر لوں۔ دنیا میں جس طرح ہم نفع نہیں چھوڑتے، کاروبار میں کوئی موقع ملے، نوکری میں کوئی موقع ملے، کوئی خرید و فروخت میں سستی چیز مل جائے فوراً لے لیتے ہیں۔ لوگ سردیوں کے اندر گرمیوں کی چیزیں خرید لیتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو سردیاں، ابھی کیوں خریدا یہ سامان، پنکھا خرید لیا بھائی، اے سی خرید لیا، یار سستا مل رہا تھا بعد میں کام آئے گا۔ گرمیوں میں جیکٹ خرید لیتے ہیں، گرمی میں کمبل، گرمی میں جیکٹ کیوں خریدا، یار سستا مل رہا ہے سردیوں میں کام آئے گا۔ اس میں دماغ چلتا ہے۔ نیکیوں میں دماغ اگر چلنا شروع ہو جائے نا کہ یار ایک بار تو زندگی میں ایسا جمعہ ادا کر لوں، آقا نے فرمایا نا، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی زبان سے نکلا ہے۔ اچھا، یہی ذہن، یہی نیکی کمانے کا جذبہ صحابہ کرام میں تھا، سیکھو ان سے کہ ان کو بس موقع ملنے کی دیر ہوتی تھی، فوراً جا کے وہ نیکی پکڑ لیتے، نیکی پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ تو ان کو لالچ تھی، نیکیوں کی حرص تھی، ہمیں حرص ہے پیسوں کی، مال کی، مرتبے کی، شہرت کی۔ کاش یہ لالچ، یہ حرص، یہ جذبہ ہمیں نیکیوں میں مل جائے، یار بس کوئی ایک نیکی اور کر لوں، ایک نیکی اور کر لوں، یا تھوڑا سا اور درود پڑھ لوں، تھوڑی سی اور تلاوت کر لوں، تھوڑا اور میں نیکی کا کام کر لوں، میں ایک اور اجتماع میں شرکت کر لوں، ایک مدنی قافلہ اور کر لوں۔ اللہ کرے یہ ذہن بن جائے۔ تھوڑے پیسے جیب میں ہیں، نارملی ہمارا کیا ہوتا ہے، یار آج ذرا پیسے ہیں، کیا کرنا ہے، چلو دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے چلتے ہیں، چلو یار ذرا نئے کپڑے خرید لیتے ہیں، چلو وہ فلاں پرفیوم خرید۔ جب پیسے آتے ہیں ہمیں اپنی دنیا کی چیزوں کی پرچیزنگ یاد آتی ہے۔ صحابہ سے پوچھو جب پیسے جیب میں ہوتے ہیں تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یاد آتا ہے۔ یہی تو وقت تھا نا حضرت عمر فاروق کا، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آقا کی بارگاہ میں پہنچے نا، غزوہ تبوک تھا نا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے پھر کیا کیا کہ گھر کا سارا ہی مال آقا کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ پوچھا گیا ابوبکر کیا لائے ہو، کہ حضور جو کچھ تھا سب لایا ہوں، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ وہ لوگ تھے جن کو نیکیاں چاہیے تھی، ثواب چاہیے تھا، کمپٹیشن بھی تھا نا، مقابلہ بھی تھا، تو ثواب کا مقابلہ تھا۔ ہمارا مقابلہ کیا ہے، اس نے نئی موٹر سائیکل لے لی اب میں نے بھی لینی ہے، اس نے نیا موبائل لے لیا اب میں نے لینا ہے، پاکستان کا ٹور کر لیا اب میں نے بھی کرنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر اسی میں پریشان ہیں کہ یہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا۔ صحابہ میں بھی تھا کمپٹیشن، مال میں نہیں تھا، سواریوں میں نہیں تھا، گھروں اور برتنوں میں نہیں تھا، ان کا کمپٹیشن تھا نیکیوں کے اندر۔ یہ آگے بڑھ گیا میں نے بھی بڑھنا ہے۔ ایک بار بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہوتا ہے جب یہ واقعہ یاد کرتے ہیں۔ غریب صحابہ تھے، جو صحابہ مکے سے آئے تھے نا،
وہ کیا کہلاتے تھے؟ مہاجرین. اور مدینے والے کیا کہلاتے تھے؟ انصار صحابہ. تو مہاجرین صحابہ جو تھے، غریب صحابہ جو تھے، وہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. کتنی پیاری کمپلین ہے، مگر کتنی پیاری ہے. کہتے ہیں حضور مسئلہ یہ ہے، یہ جو ہمارے صحابہ ہیں، انصار صحابہ، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ صدقہ کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم کر نہیں پاتے. حضور یہ عبادت بھی ہمارے جتنی کرتے ہیں اور باقی نیکی کے کام پیسوں سے بھی کرتے ہیں. ہم تو غریب پیچھے رہ گئے نا، ہم ان کے برابر بھی نیکیوں میں کیسے پہنچیں گے؟ آئے ہائے. یہ نہیں کہا کہ حضور ان کے پاس پیسے ہیں تو ان کے پاس گھر اچھے ہیں، یہ نہیں کہا حضور پیسے اچھے ہیں تو ان کے پاس سواریاں اچھی ہیں، بڑی اچھی خوشبو لگاتے. نہیں، حضور یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم غریب پیچھے رہ گئے. اللہ اکبر. میرے آقا کی تربیت دیکھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا چلو یہ پیسے لو تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ. نہیں، آقا نے فرمایا اگر میں تمہیں ایسا وظیفہ بتا دوں کہ اگر تم وہ وظیفہ کر لو تو جو نیکیوں میں تمہارے آگے ہے تم اس کے برابر ہو جاؤ. صحابہ کہتے حضور تو زبردست، اچھا ہو گیا، ہمیں بتا دیں. ہمیں کیونکہ پیسے لینے نہیں آئے تھے نا، پوائنٹ سمجھیے گا، وہ مال لینے نہیں گئے تھے، وہ نیکیوں میں مقابلہ چاہتے تھے. تو آقا نے فرمایا تمہیں وظیفہ بتا دیتا ہوں، وظیفے پہ عمل کرنا، تم برابر ہو جاؤ گے. حضور ضرور بتائیے. کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، جو تم سے نیکیوں میں آگے ہے تم اس کے برابر ہو جاؤ گے. اب یہ صحابہ بہت خوش ہو گئے نا، کیونکہ ان کو ان کا مقصد مل گیا. یہ باہر گئے، پھر آئے. اب پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو آپ نے وظیفہ بتایا نا، یہ امیر صحابہ نے بھی سن لیا ہے. حضور آپ کو وظیفہ بھی کر لیں گے، پہلے پیسے میں آگے تھے، اب وظیفہ بھی سن لیا ہے. آقا نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا فرمائے. میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تھا مجھے اتنا پیار آیا صحابہ پر کہ کیا تھا یہ صحابہ کرام کے دل میں کہ ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھیں، ہم بھی جناب نیکیوں میں پیچھے نہ رہ جائیں. آج کتنا برا حال ہے ہمارا کہ ہمیں کوئی تہجد گزار نظر آئے، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے، میں کیوں نہیں پڑھتا. کوئی حافظ قرآن ملے، ہمیں کبھی یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اس کے دل میں پورا قرآن ہے، مجھے صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا. کوئی دین کا کام کرنے والا نظر آئے، ہمارے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یار یہ کاروبار بھی کرتا ہے، جاب بھی کرتا ہے، مگر درس بھی دیتا ہے، بیان بھی کرتا ہے، بدری قافلے میں سفر کرتا ہے. میرے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میں اتنی نیکیاں کب کروں گا، یہ تو بہت پہلے جنت میں چلا جائے گا. ہمیں خیال کب آتا ہے؟ جب ہمارے سامنے سے کوئی کرولا گاڑی نکل کر چلی جائے، جب ہمارے سامنے کوئی لینڈ کروزر گزرے، جب ہمارے سامنے کوئی قیمتی گھڑی والا گزرے، جب ہمارے سامنے کوئی اچھا موبائل لے کر گزرے، کسی کے نئے گھر کو دیکھیں، ہمارا دل چھوٹا سا ہو جاتا ہے، یار یہ آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا. ہم نے اپنا ٹارگٹ ہی غلط بنایا ہے. صحابہ نے ٹارگٹ رکھا تھا نیکیوں کو، ان کو اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی. ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے والے بن گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بات چلی تھی جمعے کی نیکیوں سے، جو بات چلی تھی زیادہ ثواب کمانے کا حرص اور ذہن ہونا چاہیے، وہ کمال کی بات ہے. کہ ذہن یہ بنا لو کہ میں نے اگر کمپٹیشن کرنا ہے، اگر مقابلہ کرنا ہے تو نیکیوں میں کرنا ہے. اپنے سے زیادہ نیک آدمی کو دیکھ کر مجھے نیک بننے کا جذبہ بیدار کرنا ہے. انشاءاللہ پھر دیکھیں دنیا کتنی آسان ہو جاتی ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں رب کریم ہمیں نیکیوں کی حرص عطا فرما، ہمیں نیکیوں کی لالچ عطا فرما. مال کی، دنیا کی اور شہرت کی لالچ ہمارے دلوں سے دور کر دے. اے اللہ محبت دے دے، نیک اعمال کی محبت دے دے، تیرے حبیب کا سچا عشق عطا کر دے اور نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے. اگر زندگی میں یہ حاصل ہو گیا تو پھر زندگی بڑی کمال کی ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن کثرت کے ساتھ عبادتیں کرنے کی اور بالخصوص زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت بڑے زمانے کے ولی حضرت ابراہیم بن ادھم اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا نام ہے ان کا، اور آپ کے واقعات پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم نے بھی ایک کمال کی قربانی دی تھی. آپ کے بارے میں آتا ہے جب ایک زمانے میں بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہ تھے، اور آپ کی بادشاہی کا عالم یہ تھا، بہت بڑا محل، بڑے وزیر، جیسے نارملی بادشاہوں کا جاہ و جلال کر و فر ہوتا ہے. مگر آپ کی اصلاح کا سبب کیسے بنا کہ ایک اللہ والے، ایک بزرگ آپ کے دربار میں آئے، اور دربار بڑا عالیشان سجا ہوا تھا. تو اس بزرگ نے آ کر کہا کہ یہ مسافر خانہ ہمیں اچھا نہیں لگا. حضرت ابراہیم بن ادھم نے بڑا تعجب کیا کہ میرا اتنا بڑا محل، میں بادشاہ، یہ میرے وزراء، تمہیں یہ مسافر خانہ لگتا ہے؟ کہا اچھا یہ بتاؤ تم سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ فرمایا اس محل میں میرے والد رہتے تھے. اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ اس سے پہلے میرے دادا رہتے تھے. اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرے پردادا رہتے تھے. بزرگ نے کہا بتاؤ پھر مسافر خانہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے، دوسرا چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تو پھر پہلا چلا جاتا ہے. مسافر خانہ اسی کو تو کہتے ہیں. آپ کو بڑی چوٹ لگی، یار بات تو بڑی پتے کی کہی ہے، یہ تو سب چیزیں چلی جائیں گی، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا. رات سوئے تو چھت پر کسی کے محل کی چھت پر چلنے کی آواز آئی. دیکھیے اللہ پاک کیسے کسی کی اصلاح کا سامان کرتا ہے. تو آپ نے کہا چھت پہ کون گھوم رہا ہے؟ اوپر سے آواز آئی ہمارا اونٹ ہو گیا ہے، وہ تلاش کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا پاگل آدمی، کیا چھت پر بھی اونٹ ملتے ہیں؟ تو اوپر جو شخص تھا اس نے آواز لگائی کیا نرم بستر پر بھی اللہ کی معرفت ملتی ہے؟ ہائے ہائے، دل پر پہلے ہی شام کو چوٹ لگی تھی، رات کو ایک اور چوٹ لگی. آپ نے بادشاہت کو ترک کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور خود ویرانے میں چلے گئے، عبادت کرنے لگے.
आफ्टर सम टाइम, कुछ अरसे के बाद एक और शख्स गुजरा, एक और बादशाह गुजरा। देखा जमाने के बादशाह हजरत इब्राहिम बिन अदम एक दरिया के किनारे बैठकर अपनी गुदड़ी को सी रहे हैं। कहा, इब्राहिम इतने बड़े बादशाह थे, इतने महल, इतने नौकर चाकर सब छोड़कर ये क्या कर रहे हो, ये कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? आपके हाथ में एक सुई थी, आपने वो सुई निडल दरिया के अंदर डाल दी और फरमाया, ऐ मछलियों मेरी सुई ला कर दो। थोड़ी देर हुई तो कई 100 मछलियां बाहर निकली, सबकी चोंच में सुई है, कोई चांदी की सुई लेकर आया है, कोई सोने की सुई लेकर आया है। आपने कहा, ये नहीं, मुझे मेरी सुई चाहिए। एक और मछली आई और आपकी सुई आपके कदमों में डाल दी। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने उस बादशाह से